بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے کوئی 20 دن پہلے لاہور کے بیریا ٹاؤن سے ایک 5 سال کا بچہ عریس اغوا ہوا تھا اور 10 کروڑ تاوان کے بدلے کہ اس کو اغوا کیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس، لاہور پولیس نے اس کو CIA جو ہے اس نے اس کو برآمد کر لیا ہے۔ کیوں برآمد کر لیا ہے؟ تھوڑی سی محنت کی اور وہ جو ملزم تھے جنہوں نے اغوا کیا تھا وہ پولیس سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، تو لہٰذا پولیس نے تھوڑی سی محنت کی، تگ و دو کی، تھوڑی سی پلان کیا، چھاپے مارے۔ وہ جو انویسٹیگیشن کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا ٹپیکل طریقہ ہوتا ہے، تو گرفتار کر لیا۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ 2022 میں بھی جب دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، جب کالے اور گورے کا فرق، وہ جو نسلی تعصب والے جو قومیں تھیں جن میں تھا، وہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ میں ایک کالا صدر بن چکا ہوا ہے۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا نا کہ جی کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے کے اوپر، عربی کو اجمی کے اوپر اور اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی، قانون سب کے لیے ایک ہوگا۔ لیکن کچھ قوموں نے تو بڑی دیر بعد سیکھا اور پھر بہت آگے نکل گئے۔ تو یعنی اس دور میں بھی، اس صدی میں بھی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اس دور میں بھی پاکستان وہ ریاست ہے، پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر اس وقت بھی کچھ 7,000 کے قریب، بلکہ 8,500 کے قریب جو ہیں وہ لاپتہ افراد پائے جاتے ہیں۔ جبری لاپتہ، جبری طور پر طاقت کے بل بوتے کے اوپر اغوا کیے گئے لوگ، اور وہ بازیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ ایک 5 سال کا بچہ جو نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کا سراغ پولیس لگا لیتی ہے، لیکن 8,000 بندے جو لاپتہ ہیں ان کا سراغ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالتی احکامات کے باوجود کیوں نہیں لگا پاتے؟ یہ سوچنے کا سوال ہے۔ سیدھا سا جواب ہے کہ جن لوگوں کے ذمے ہے یا جن لوگوں نے ان افراد کو لاپتہ کیا ہے وہ پاکستان کی ریاست سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، وہ پاکستان کے قانون سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، وہ پاکستان کے دستور سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں۔ وہ پاکستان کے دستور کو لپیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کوئی 1 منٹ کے لیے نہیں، 9 سال کے لیے، 10 سال کے لیے اس طرح کر کے وہ چلتے ہیں، اور اس طرح وہ پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اس لیے میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ یہ کل 15 صفوں پر مشتمل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، بڑے دلیر آدمی ہیں، ورنہ تو ججوں کا پانی جو ہے وہ پتا جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے اس طرح کی ججمنٹ دیتے ہوئے۔ انہوں نے ایک 15 صفوں پر مشتمل لاپتہ افراد جو ہے اس پر ایک ججمنٹ دی ہے، جس میں انہوں نے پرویز مشرف سے لے کر اب تک آنے والے جو وزرائے اعظم ہیں ان کو طلب کر لیا ہے۔ نہ صرف وزرائے اعظم کو طلب کیا ہے، ہوم سیکرٹریز کو بھی طلب کر لیا ہے، اور ایک نیا کمیشن یا ایک نئی کمیٹی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ کمیٹی بن گئی ہے، لیکن کمیٹی نے کیا کرنا ہے؟ کدو۔ میں آپ کو بڑی جو ہے نا وہ بھاری دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کمیٹی کون سی بنی ہے؟ کمیٹی میں جناب وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو سینیٹر ہیں وہ اس کے کمیٹی کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور وزیر مواصلات اسد محمود صاحب، اور وفاقی وزیر شازیہ مری، اور اس کے علاوہ دفاعی پیداوار کے جو وزیر ہیں اسرار ترین، سینیٹر فیصل سبزواری اور آغا حسن بلوچ بھی اس کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ یہ کمیٹی انسانی حقوق کے جو نمائندے ہیں تنظیموں کے، ان سے بھی معاونت حاصل کر سکتی ہے اور قانون دانوں سے معاونت حاصل کر سکتی ہے، اور یہ اس کا پتہ نہیں اب یہ کمیٹی کرے گی کیا، میری سمجھ سے باہر۔ اس سے پہلے بڑے کرو فر کے ساتھ ایک کمیشن بنایا گیا تھا، جسٹس جاوید اقبال صاحب جیسے کردار کا حامل شخص جو ہے وہ ارم طیبہ ارم ہے میرا خیال ہے کہ ارم طیبہ اس طرح کر کے وہ عورت کا نام ہے، جس کے اوپر فریفتہ تھے حضور، اور ان کی ویڈیو لیک جو ہوئی تھی، تو
اس طرح کے کردار والے بندوں کو ہی اس طرح کے کمیشن، ایون اسامہ بن لادن والا کمیشن، اس کے بھی یہ سربراہ ہے. تو اس کمیشن کی جو کارگزاری ہونی تھی، جو اس اسپائن لیس جس کو کہتے ہیں کمیشن، بد کردار آدمی کو جب آپ کسی بڑے عہدے کے اوپر بٹھائیں گے تو وہ پھر آپ کی خدمت کرے گا، قانون اور اصول کے مطابق یا انصاف کے لیے تو وہ کچھ نہیں کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، پرویز مشرف صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، یا ایک طرح سے ان کو نوٹس جاری کرنے کا حکم ہے ان کو. تو پاکستان کا جج صاحب نے یہ والی بات کہی اور بڑے دھڑلے سے کہی، اپنے فیصلے میں لکھی کہ پرویز مشرف صاحب اپنی جو کتاب ہے اس میں یہ جبری جو گمشدگیاں ہیں ان کو وہ تسلیم کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ریاستی سطح کے اوپر یہ ایک پالیسی تھی. ہم جو ہیں وہ ڈالر لیتے رہے ہیں امریکہ سے. یہ کھلا اعتراف کرنے کے باوجود ہم پرویز مشرف صاحب کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لا سکے. کیوں نہیں لا سکے؟ کیونکہ وہ وہی ہیں جو پاکستان کے دستور سے بھی بالاتر ہیں. وہ پاکستان کے دستور، پاکستان کے قانون اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. وہ جب چاہیں پاکستان کے دستور کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں، اور انہوں نے پھینکا تو لہٰذا ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ عدالت اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے، میں کوئی توہینی عدالت نہیں کرنا چاہتا، لیکن جج صاحب کو بھی ان وزرائے اعظم کے اوپر بوجھ ڈالتے ہوئے اور خود پر بھی بوجھ ڈالتے ہوئے، میں تو اس کو کہوں گا خود کچھ جیکٹ پہن لی ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے. کیونکہ یہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ مطلب وہ یہ کھلی ایک لاقانونیت ہے اور جس کا مطلب ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو جہاں سے اٹھایا، جہاں پر کیا. اچھا یہ اس جج بھی خود ہیں کہ بس جی وہ بس مطلوب تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے بندے، وہ خود ہی فیصلہ، خود ہی منصف، خود ہی وکیل، خود ہی مدعی. تو لہٰذا اب وہ کمیشن کہتا ہے، وہ رپورٹ ہے میرے پاس کہ جی کہ جو ابھی تک کل 8500 تھے 2011 تک، اور ریکور جو ہوئے 2011 سے مارچ 2011 سے اب تک 22 میں 2022 تک 3284، اور کمیشن نے جو کیس نمٹائے ہیں 6214، 2249 ابھی تک جو ہیں وہ زیر التوا ہیں کیسز. اور 2007 سے 2009 تک یہ تعداد جو ہے، یعنی یہ جو لوگ اٹھائے جاتے تھے وہ ہر دوسرے دن اٹھائے جاتے تھے. سب سے زیادہ اس دور میں لوگ اٹھائے گئے. اور اطہر من اللہ صاحب نے سرزنش کی ہے کہ جاوید اقبال صاحب کے کمیشن کی کہ اس نے ذمہ داروں کا نہ تعین کیا ہے نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے. کر ہی نہیں سکتے تھے. حضور والا اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں اس کی آپ کو 2-4 مثالیں دوں گا کہ کوئی اس ملک میں ایک ریلوے ہے، پاکستان ریلوے ہے، وہ پاکستان ریلوے خسارے میں کیوں ہے؟ ہم جو ہیں وہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں. کوئی کسی حکومت میں یہ کہنے کی جرت نہیں ہے کہ ریلوے کا خسارہ جو ہے وہ NLC کی وجہ سے ہے، نیشنل لاجسٹک سیل کی وجہ سے ہے. اور نیشنل لاجسٹک سیل کو اگر کوئی ٹکر دے، ان سے کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ کو کیوں دے دیں ہم، یا آپ سے کہ کیوں ڈیلے کر لیں ہم، وہ کیونکہ ریلوے جو ہے وہ فریٹ کے اوپر چلتا ہے، کرایہ، یہ جو ہوتا نہیں ہے جس کو کہتے ہیں سامان برداری جو ہوتی ہے. ریلوے دنیا بھر میں مال برداری کے اوپر جو ہے وہ انکم اس کی ہوتی ہے، اور یہ جو مسافر ہوتے ہیں نا، یہ فریٹ ان کا کم ہوتا ہے، جو منافع ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے. تو یہاں پر NLC بن گئی. NLC کس کی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر NLC کو کوئی ٹف ٹائم دے اور وہ ہو وفاقی وزیر اور اس کا نام ہو خواجہ سعد رفیق، تو وہ جیل جائے گا. اس کے خلاف جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کون سے مقدمے بنیں گے. اور جو آتے ہی نام ہو شیخ رشید اور آتے ہی پریس کانفرنس میں کہے کہ میں نے تو سارے ٹھیکے جو ہیں وہ NLC کو دے دیے ہیں کہ آپ ہی چلاؤ، آپ ہی کرو، تو وہ جناب ریاست کو دھمکیاں دے کے بھی جو ہے وہ اس کا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا، وہ نہیں جیل جا سکتا، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا. تو ملک کے موٹر ویز کے اوپر ٹول ٹیکس کون لے رہا ہے اور وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ 3 مہینے بعد جمع کروانا ہوتا ہے وہ ٹول، جو کروڑوں اربوں روپے ہوتا ہے، روزانہ کروڑوں روپے ہوتا ہے.
وہ بینکوں میں سال کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، قومی خزانے میں نہیں جاتا، وہاں پر صرف فائدہ ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ وہ FWO جو ہے نا، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، وہ لے رہی ہے سارے کے سارے جو موٹر ویز ہیں وہ اس کے قبضے میں ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی جج نہیں پوچھ سکتا۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا وہ نیوی سیلنگ کلب کا، تو وہ کسی نے بڑے دل جلے نے کوئی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کل اطہر من اللہ صاحب وہاں سے گزرے اور وہاں پر کھڑے گارڈ نے اس دفتر کے باہر یا اس کلب کے باہر اطہر من اللہ صاحب کو دیکھ کے سلوٹ مار دیا۔ مطلب اطہر من اللہ صاحب دیتے رہے فیصلہ، منال کا اور ادھر کا ادھر کا سارے فیصلے دیتے رہے۔ تو جس ملک میں یہ والے رواج ہوں کہ FWO ایک سرکاری ادارے کی ایک تنظیم ہے، ذیلی تنظیم ہے ایک سرکاری محکمے کی، اور وہ جب ٹھیکے ہوتے ہیں کسی بھی تعمیرات کے، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرح وہ بڈنگ کرتی ہے اور ٹھیکہ لیتی ہے۔ اب آپ کے پاس مطلب آپ FWO ہوں، آپ کے مقابلے میں کون بڈ کرے گا؟ تو آپ ٹھیکے لیتے ہیں اور پھر آگے ٹھیکے جو ہیں وہ آگے مزید لوگوں کو، پرائیویٹ پارٹیوں کو ٹھیکے دے دیتے ہیں، بیچ میں سے کمیشن رکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کو کہا جائے کہ یار آپ دیکھیں سرکار سے تنخواہ بھی لیں آپ اور پھر ٹھیکے بھی کریں، کاروبار بھی کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو، بلوچستان میں امن کیوں نہیں ہوتا؟ ہر وہ علاقہ جہاں پر معدنیات پائی جاتی ہیں، پاکستان کا ہر وہ خطہ جہاں پر معدنیات پائی جاتی ہیں وہ ڈسٹرب ہے۔ وہاں پر اچانک سے دن کے کسی حصے میں، بلکہ کئی دو دو تین دن کرفیو کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہ آج تک کسی پاکستانی کو سمجھ آئی؟ یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ اٹکا پل پار کیوں نہیں کر پاتی، یا وہاں پر کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا پروگرام جو وہ ہیں، وہ مالک فلم والے ہمارے جو عاشر عظیم گل صاحب، عاشر عظیم، ان کے ولاگز دیکھیں آپ، پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ کسٹم والے کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی لوگ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اختیار کس کے پاس ہے اور ذمہ داری کس کی، جواب دہ کون ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ جواب دہ نہیں ہے۔ سر پاکستان کی پولیس جواب دہ ہے نا، روز عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہوتی ہے، پولیس تو لاپتہ نہیں کرتی لوگوں کو۔ اگر لاپتہ کرے، بیلف جاتا ہے، ریڈ کرتا ہے، اور تھانے دار کو نوکری بچانی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ذمہ دار ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے، وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ آ کے جواب دیں گے۔ تو پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان اکاؤنٹیبل ہیں، کچھ محکمے اس طرح کے ہیں، تو لاپتہ افراد کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا۔ FWO کے پاس ٹھیکے کیوں جاتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے معدنی علاقوں میں کرفیو کیوں لگ جاتے ہیں، وہ ڈسٹرب کیوں ہیں؟ PTM والے جتنے مرضی چیختے رہیں، بلوچ جتنے مرضی چیختے رہیں، وہ لاپتہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ اور اگر ان لاپتہ افراد کی کوئی آواز اٹھائے گا، شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی ایمان جو مزاری ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہو جائیں گے۔ میرے پاس یہ ٹویٹ پڑا ہوا ہے ارشد شریف صاحب کا۔ ارشد شریف صاحب کو اب جو ہے وہ اب ان کی اصول پسندی جو ہے وہ زیادہ، میں نہیں کہتا کہ اب جاگی ہے، لیکن اب وہ زیادہ لتھل ہو گئی ہے، یوں کہہ لیں تو۔ اور صابر شاکر صاحب کی تو پہلی دفعہ جاگی ہے، ان کا ضمیر پہلی دفعہ جاگا ہے۔ صابر شاکر صاحب نے کوٹ کیا ہے ارشد شریف صاحب کے ٹویٹ کو، اور لکھا ہے کہ فوج کو اپنے اصل دشمنوں کی طرف جانا چاہیے۔ اور اصل دشمن کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، اصل دشمن ہے پاکستان مسلم لیگ نون، یہ ان کے اصل دشمن ہیں، تو ان کی طرف جانا چاہیے۔ اور یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں، ارشد شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج نے شیریں مزاری کی بیٹی کے خلاف FIR کروائی۔ فوج شہریوں کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اپنے ہی شہریوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان خبروں کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا اور سوچا کہ کیا دنیا کی چھٹی بڑی فوج کو اپنے کسی بھی شہری کے خلاف یہ کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ یہ FIR واپس ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ واپس ہونی چاہیے، بالکل واپس ہونی چاہیے۔ کسی کے الفاظ کو مطلب وہ غداری کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ غداری کوئی ایکٹ ہوتا ہے حضور، کوئی کام ہوتا ہے غداری، اظہار خیال غداری نہیں ہوتا، اور افراد کو اداروں کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو خیر یہ تو ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن
جو لاپتہ افراد کی بات اٹھائے گا اور وہ ہوگا صحافی، وہ حامد میر ہوگا. وہ اس بیچ سڑک کے اوپر، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اس کو گولیاں مار دی جائیں گی. وزیر اعظم اس کا پتہ کرنے جائے گا، لیکن اس کے مبینہ جو حملہ آور ہیں، قاتل ہیں، مبینہ قاتل ہی کہیں گے نا، جو قاتلانہ حملہ تھا، ان کا سراغ نہیں مل سکے گا. وزیر اعظم ان کا سراغ نہیں لگا سکے گا. جا کے پتہ تو کرنا چلا جائے گا. ہم بندوق والے ہیں، غلیل والوں کے ہیں اور دلیل والے ہیں، اس طرح کی باتیں تو ہو جائیں گی. پرویز شاہ صاحب کر دیں گے باتیں اس طرح کی، لیکن سراغ نہیں لگ پائے گا ان کا، یہ طے ہے. ملک کا وزیر اعظم ہوگا ذوالفقار علی بھٹو، لیکن جب وہ جیل میں جائے گا تو پھر وہ اپنی یادداشتوں میں لکھے گا کہ عطا اللہ مینگل کا بیٹا جو تھا، وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ وہ اس کو شفٹ کرتے ہوئے گولی بج گئی، مر گیا. کہاں پھر اس کی لاش کہاں پہ ہے، کہاں پہ اس کو مطلب ڈسپوز آف کیا؟ کہتے ہیں وہ کہیں پر راستے میں کہیں پر بس زمین کھود کے اس کو دبا دیا تھا. تو کیا اس طرح کے ایسے والد سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارے، جس کے بیٹے کو آپ ناحق قتل کریں اور اس کی قبر کا بھی پتہ نہ ہو کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے؟ پھر اس کو لاپتہ ہی کرنا پڑے گا آپ کو. تو حضور اعلیٰ لاپتہ افراد کا آپ وزرائے اعظم کو بلائیں، ان کو پھائے لگا دیں، کچھ نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم لاپتہ افراد کا اسی صورت میں کچھ ہو سکتا ہے جب پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس میں اس کو کوئی غیرت کا انجیکشن لگے، جب اس کو احساس ہو کہ وہ اپنا عکس دیکھے پانی میں کہ وہ شیر ہے. پھر کچھ ہو سکتا ہے لاپتہ افراد کا. پھر یہ بلوچ، یہ ہمارے سندھی، یہ ہمارے پختون اور ایون اب تو پنجابی بھی، وہ جو دستور کی بات کرتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، وہ پھر ہو سکتا ہے لاپتہ ہونے سے بچ پائیں. ادروائز وزیر اعظم صاحب جو وزرائے اعظم ہیں ان کو دیکھیں، وزیر اعظم آپ کا مطلب عطر ملا صاحب کو خیال کرنا چاہیے. میرے پاس یہ خبر پڑی ہوئی ہے اور یہ خبر ہے خوفناک تھوڑی سی، مجھے اللہ کرے یہ مل جائے. میں نے الٹے شلٹے کر کے رکھ دیے ہیں پیج. جی مل گئی خبر. خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان، تعلق ہو اس کا پنجاب سے اور رہنے والا ہو لاہور کا، اور 2 یا 3 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکا ہو، بھائی اس کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، ہیں جی، وہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کراتا ہوں اور میں یہ معاملہ با اختیار افراد کے سامنے اٹھاؤں گا. یار وزیر اعظم سے زیادہ با اختیار بندہ کون ہوتا ہے سسٹم کے اندر، دستور کے اندر؟ چونکہ پاکستان میں دستور ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ جنگل کا نافذ ہے، تو لہٰذا یہاں پر وزرائے اعظم ان کے ساتھ یہ مغز ماری کرنا یہ فضول ہے. ان کو ہاں یہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح. تو ہم تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سر، ہم تو کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ جناب یہ ٹیکس آپ لیتے ہیں یہ جاتا کہاں پہ ہے، یہ قوم آپ کو اتنے پیسے بجٹ میں پیٹ کاٹ کاٹ کے دیتی ہے، یہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، ہماری پارلیمان نہیں پوچھ سکتی، وہ آڈیٹیبل نہیں ہے. دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی ریاست، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی ملک وہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس ملک کے تمام با اختیار لوگ آڈیٹیبل نہ ہوں، اکاؤنٹیبل نہ ہوں. یہاں پر نبی کوئی نہیں ہے، ہمارے تو نبی اکاؤنٹیبل تھے، ہمارے تو صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے. بڑے دربار میں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ دجی چادر کتوں آئی سر، اور یہاں پر آپ پوچھ نہیں سکتے کہ یہ پین کتنے کا آیا ہے، یہ پین میں پڑھنے والی سیاہی پین کو کہیں اور لے کے جائے اور پین میں پڑھنے والی سیاہی کو کہیں اور اس سے تعبیر کرے، اس تاروں میں بات ہو سکتی ہے. حالات پاکستان کے اس طرح کے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ نیچے آ کے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ کھل کے بات کیا کریں ورنہ رہنے دیا کریں. یار اتنی ہو سکتی ہے بات. تو جو کچھ فرما گئے ہیں عطر اللہ صاحب، اللہ کرے یہ خواب ہے پورا ہو، پاکستان میں سول سپریمیسی ہو، پاکستان میں شہری آزادیوں کو تحفظ ہو، پاکستان میں صرف کوئی بات کہہ دینے سے کسی کو غدار نہ کہا جائے، یہ خواب ہے، اللہ کرے یہ پورا ہو. لیکن جب تک پاکستان کے جو جمہوریت پسند ہیں
وہ جب تک کوئی میرا مطلب ہے ہمت نہیں پکڑتے، پاکستان کی پارلیمان کو پاورفل نہیں کرتے، اکاؤنٹیبل نہیں بناتے، جب تک چور دروازوں سے آتے رہیں گے نا، جب تک چور دروازوں سے آتے رہیں گے تب تک یہی کچھ ہوتا رہے گا کہ آپ جا کے یہی کہتے رہیں گے کہ جی وہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا، سر ان کو کون پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان کی تقدیر بدلے، پاکستان کے حالات بدلیں، پاکستان میں بھی شہری آزادیوں کو تحفظ حاصل ہو۔ خواب ہے، پتہ نہیں دیکھیں کب اس کو تعبیر ملتی ہے، فی الوقت تو اسی طرح بھی گزارا کرنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔